اور پھر فرمایا کہ جب ابراہیم دنیا سے گئے تو انہوں نے اپنی اولادوں کو کیا وصیت کی؟ فرمایا وہ وصیت سنو۔ پھر یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں ہیں، ان کے پوتے ہیں، اس پوتے کی نسبت سے تم بنی اسرائیل ہو، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل، اسرا کا معنی بندہ، ایل معنی اللہ، تو عبداللہ کے معنی میں اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کی تم سب اولاد ہو۔ تو اسرائیل جو یعقوب تھے انہوں نے کیا نصیحت کی اپنے بچوں کو؟ وہ نصیحت سنو، وہ بتا رہے وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بَنِيهِ، اور وصیت کی اسی بات کی، کس بات کی؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، یعنی میں اسلام لے آیا۔ تو جو دین واحد تھا دین اسلام، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی کی، یعنی یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، کیا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی دنیا نہیں چنی، دین تمہارے لیے چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پس تم نہیں مرنا، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو فرمایا کہ مسلمان کا لفظ استعمال فرمایا، مسلمان اسلام سے ہے، تو گویا کہ دین اسلام کی دعوت دے کر گئے ہیں وہ، اور وہی دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے پوری شریعت و تفصیلات کے ساتھ۔ تو آج محمد کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ابراہیم اور یعقوب کی وصیت کا انکار کر رہے ہو۔ وہ تو وصیت کر کے گئے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا، تمہیں ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو وہاں پر مسلمان کا لفظ ہے، اور مسلمان اسلام سے ہے، تو دین اسلام یہ وہ اصل دین تھا جو چلا آ رہا ہے، اور وہی دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے رکھا ہے، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے، ایک بیٹا جو ہے حضرت سارہ سے تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک بیٹا جو ہے حضرت ہاجرہ سے تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک بیٹا حضرت سارہ کے بعد جس خاتون سے آپ نے نکاح فرمایا جس کا نام قنطورہ تھا، اس خاتون سے 5 بیٹے تھے آپ کے، تو ابراہیم کے 7 بیٹے، تو 7 بیٹوں کو جو ہے آپ نے یہ وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ 12 یا 13 بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ جو ہے وصیت کی، اسی بات کی وصیت کی کہ تم مسلمان ہو کے مرنا، اس کے علاوہ نہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، تو مرنا تو انسان کے اختیار میں ہے نہیں، تو پھر کیسے کہہ دیا کہ نہیں تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، مطلب مرنے پر تو اختیار نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ مرو تو مسلمان ہو کے مرنا، ورنہ مرنا ہی نہ۔ سوال پیدا ہوا تھا کہ مرنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط اور قید کیوں لگائی کہ تمہاری موت جو ہے اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے، مسلمان ہونے کی حالت میں موت تمہاری آنی چاہیے۔ تو گویا کہ مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر جو ہے وہ تم مسلمان نہ ہو تو تمہیں مرنا ہی نہیں چاہیے، یعنی تم مرنا نہ اگر تم مسلمان نہیں ہو، ہاں تب مرو جب مسلمان ہو۔ تو جواب اصل میں یہ ہے کہ یہی نزاکت یہ اپنی اولاد کو بتانا چاہتے ہیں کہ موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نہ اس کا وقت متعین ہے، نہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جس وقت وہ موت آ گئی تو ایک لمحہ نہ وہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، تم اس سے بچ نہیں سکتے، اور اس لمحے میں تم کچھ کر نہیں سکتے، تم بے اختیار ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی نزاکت بتانا چاہتے ہیں، لہٰذا تم ابھی سے ہی پختہ مسلمان بن کے رہو، تمہارے ایک ایک حرکت و سکون دین اسلام کا پابند ہو، اور تمہاری حالت بالکل مسلمانیت کی حالت ہو، تمہیں یہ خوف نہ ہو کہ کس لمحے اور کس وقت موت آ جائے اور ہم مسلمان نہ ہو، نہیں، تم بالکل ہر لمحہ مسلمان بن کے رہو، اور اسلام کی بنیاد کے اوپر تم چلتے رہو، پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں، جب بھی موت آئے گی اس حال میں آئے گی کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہی نزاکت بتانا چاہتے ہیں کہ موت کا وقت متعین نہیں، اور موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا تم ابھی سے مسلمان بن کے رہو۔ لہٰذا جب بھی موت آئی تو جناب اللہ کے سپرد تم حالت ایمان پر مرو گے، حالت اسلام پر مرو گے، اور انتم مسلمون کہہ کے گویا کہ دین اسلام کی شان بیان کر دی کہ اسلام اصل میں تمہارا دین ہونا چاہیے۔